اسی لیے احکام میں بھی فرق کر دیا. مثال کے طور پر پہلے کے لوگوں کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, کاٹ کر پھینک دو. بدن ناپاک ہو تو کھرچ ڈالو. اور اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو توبہ یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دو. اور گناہ کبیرہ کرنے والا اپنا گناہ چھپا نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ اس کے دروازے پہ لکھ اٹھتا تھا کہ آج اس نے یہ کیا. اور زکات میں کتنا؟ 1/4 مال نکال دو. مگر آخری امت کے لیے کیا سہولت ہے وہ میں دکھاتا ہوں. زکات میں 1/4 کے بجائے 40واں. اور گناہ کبیرہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ, بس ندامت کے 2 آنسو. کپڑا ناپاک ہو جائے پانی سے دھل دو. اتنی آسانی. اور نیچے والوں کے لیے کتنی سختی. بات یہ ہے دوستو, تم خود دیکھتے اسکولوں میں کچھ چھوٹے بچے پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے. اچھا, تو چھوٹے بچے اگر شرارت کرتے ہیں تو ان کو استاد مارتا, رول چلاتا. اور جب لڑکا بہت آگے بڑھ گیا, گریجویٹ ہو گیا, تو اب رول نہیں مارتا. اب اس کو کیا سزا دیتا ہے؟ اگر کبھی اس نے کوئی بے توجہی کی, کلاس سے باہر ہو جاؤ. کلاس سے باہر ہونے کا اس کو اتنا غم ہوتا ہے کہ آج ہم کو کلاس سے باہر کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سطح بڑی اونچی ہے سوچنے کی. مگر چھوٹے بچے کو اگر کہہ دو کلاس سے باہر ہو جاؤ, تب وہ تو روز ہی شرارت کرے گا کہ یہ تو اچھا طریقہ نکلا. تو پہلے درجے والوں کو کلاس سے باہر نہیں کیا جاتا. جب اونچے کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے جو کلاس کے باہر ہونے کا احساس کرے. اسی لیے تمہاری سزاؤں میں تخفیف اس لیے کی کہ تم اتنے معیاری درجے پر پہنچا دیے گئے ہو کہ ذرا بھی تمہاری تنبیہ کی جائے تو تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور دوسری بات اور ہے کہ آخر والے کو ایک فائدہ یہ ہے کہ پہلے والے سے سبق لے. آخر والا پہلے والے سے سبق لیتا کہ پہلے والے نے برائی کی تو اسے کیا سزا ملی, تو اب وہ بات مجھ سے نہ ہو. تو آخر میں آنے سے اپنے کو بنانے کی بہت اچھی شکل نکلتی. وہ شاید آپ نے مولانا روم والا لطیفہ بھی سنا ہوگا کسی سے کہ ایک شیر, ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی, یہ تینوں مل کے شکار کرتے. اور شکار میں کیا ملا؟ ایک گائے اور ایک گدھا اور ایک خرگوش, 3 چیز ملی. تو شیر نے کہا بھیڑیے سے تقسیم کر. تو اس نے کہا مہاراج اس میں تقسیم کرنے کی کیا بات ہے, گائے آپ کی ہے, گدھا میرے لیے اور یہ خرگوش لومڑی کے لیے. تو شیر کو غصہ کہ میرے سامنے تو حصے دار بنتا ہے. ایک پنجا مارا, وہ ختم. پھر لومڑی سے اس نے کہا اے لومڑی اب تو تقسیم کر. تو لومڑی کہتی ہے کہ مہاراج اس میں تقسیم کرنے کی بات کیا, یہ جو خرگوش ہے یہ حضور کا بریک فاسٹ ہے, اور یہ جو گدھا ہے یہ حضور کا لنچ ہے, یہ ظہرانہ ہے. اور یہ گائے جو ہے یہ حضور کا ڈنر ہے, یہ عشائیہ ہے. یہ بھی حضور کا, وہ بھی حضور کا, وہ بھی حضور کا. شیر بہت خوش, سب میرے ہی, بہت خوش. اور اس کے بعد پوچھا اے لومڑی یہ بتا تجھے یہ عقل کہاں سے آئی,
تجھے یہ عقل کہاں سے آئی؟ کہا پہلے کا حال دیکھ کے وہ حصے دار بنا تھا، نتیجہ دیکھ لیا۔ شیر کہتا ہے اچھا جا، جب تو نے سب میرے ہی کر دیا تو میں سب تجھے دے رہا، میں تو کوئی اور شکار کر لوں گا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو بعد والا پہلے والے کا ہاتھ دیکھ کر اپنے کو بنا سکتا ہے، تو تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، بنی اسرائیل، سب کے اوپر عذاب الہی کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ جو جو باغی بندے رہے سب پر عذاب گرتا رہا۔ ساری برائیوں پر کیا کیا عذاب نازل ہوا خدا کا، وہ سب گرتا رہا۔ تمہیں سب کے آخر میں پیدا کیا گیا تاکہ تم دیکھ لو کہ اس گناہ والے پر کیا عذاب آ سکتا ہے، اس گناہ والے پر کیا عذاب آ سکتا ہے، دیکھ کر کے اپنی اصلاح کر سکو۔ تو تمہیں سب کے آخر میں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی معراج کی رات، وہ یہ کہ اے محبوب، کیا تمہیں اس بات کا غم ہے کہ میں نے تمہیں آخری نبی بنایا؟ تو حضور نے کہا نہیں، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں۔ کیا تیری امت کو اس بات کا رنج ہے کہ میں نے اسے آخری امت بنائی؟ کہا نہیں، میری امت کو اس کا کوئی رنج نہیں۔ کہا جاؤ اپنی امت کو خبر کر دو کہ میں نے اس کو آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ ساری امتیں اس کے سامنے رسوا ہوں، وہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم مدین کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، اور ہمارے بعد تو کوئی نئی امت آئے گی ہی نہیں جو ہمارا ذکر کرے اور ہنسے، جو ہمارا ذکر کرے اور ہنسے، تو ایسی تو کوئی امت آئے گی نہیں۔ یہیں سے مجھے ایک اشارہ رحمت بھی ملتا ہے دوستو، جو خدا ایک امت کے سامنے بھی ہمیں رسوا کرنا پسند نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن کیا رسوا کرے گا؟ وہاں تو ساری امتیں ہوں گی، وہاں تو ساری امتیں ہوں گی۔ تو خدا کی رحمت سے ہم یہاں بھی رسوائی سے بچ رہے ہیں، اور رسول کی شفاعت اور خدا کی رحمت سے انشاءاللہ ہم وہاں بھی رسوائی سے بچیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا جڑا ہوا ہو کہ کوئی رشتہ اس رشتے کو کاٹ نہ سکے۔ آج لوگ رشتہ